کا ذکر روح تک سکون بر دیتا ہے۔ کسی بھی قسم کا کیوں نہ غم ہو، آپ کی کسی بھی قسم کی فکر کیوں نہ ہو، پریشانی جتنی بھی بڑی ہو، دل پر لگنے والی چوٹ کتنی ہی گہری ہو، دل کو ایک بار راضی کر لے، منوا لے، وہ اللہ ہے نا۔ میرا اللہ بڑا رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ مالک ہے، وہ حاکم بنانے والا ہے، وہ کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، وہ کسی کے در پر جانے نہیں دیتا، وہ دل کو سکون دیتا، کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ ذکر اللہ، ایسا ذکر کیا کرو جس سے آپ کی روح کو سکون ملے، ایسا ذکر کرو جس سے آپ کے سارے غم فکر ختم ہو جائے، ماضی، مستقبل، حال، ان تینوں کا آپ کو ذہن پر کسی قسم کا کوئی سوال نہ ہو۔ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، اس سے مانگو، ماضی وہ جانتا ہے، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس کو پتہ ہے، حال میں کیا ہو رہا ہے وہ جانتا ہے، تقدیریں وہ بدل سکتا ہے، تو ہم کس چیز کا گمان کرتے ہیں؟ اگر ہم ذکر کرتے ہیں اپنی اللہ کا تو ہمارا روح، ہمارا دماغ جو ہمارا ہر وقت سوچتا رہتا ہے، منصوبے بناتا رہتا ہے، اور یہ ہوگا، وہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کل پہ کر لوں گا، اس کو رہنے دیتا ہوں، یہ تمام فکروں سے آزاد ہو جاتا ہے ہمارا ذہن جب ہم ذکر الہی کرتے ہیں۔ 5 وقت جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کے سجدے میں جاتے ہیں، اس کے نام کو پکارتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ اے بندے، اپنی سارے غم، اپنی ساری تکلیفیں یہی چھوڑ جا، میں ہوں نا تجھے جو اس دنیا میں نے بنا کر بھیجا، اشرف المخلوقات۔ ذکر الہی میں جس طریقے سے تو مگن ہے، میں تیری تمام پریشانیاں اپنے پہ لے لیتا ہوں۔ حال میں کیا ہے، ماضی میں کیا ہے، مستقبل میں کیا ہے، یہ تمام تر سوچے تو مجھ کو دے دے۔ صبح کا وقت بہت خوبصورت ہوتا ہے جب اس کی مخلوق عبادت میں اپنے رب کو یاد کر رہی ہوتی ہے، تب ذکر الہی کرنے کا جو سکون ہے وہ دنیا کے کسی بھی چیز میں نہیں ہے۔ تب ہم اپنے رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں، تب ہم ذکر الہی میں مصروف ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا یہ چرندے، جب یہ چڑیا صبح کے ٹائم اپنی آواز میں کیا کر رہی ہوتی ہیں، آپ کبھی سکون محسوس کیجئے گا ان لمحات میں، وہ اپنے رب کو یاد کر رہی ہوتی ہیں۔ ذکر الہی کرنے سے ہماری تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ کبھی آپ غور کیجئے گا ان لمحات پہ کتنا سکون ہے۔ جب یہ سکون آپ تک پہنچے گا تو آپ کی روح کو خود بخود سکون مل جائے گا۔ انسان بھٹکتا رہتا ہے کہ کیا ہوگا، کیا کر لوں گا، اس پریشانی میں وہ بس اپنی دن رات گزار رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ یہ سب پریشانی اس رب کو دے دے، ذکر الہی میں مشغول ہو جائے، جب ہم اللہ کہتے ہیں تو اللہ ہمارے دل کے قریب آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ اے بندہ، تو ذکر الہی میں مصروف ہے۔ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں، ہمارے آنسو بہتے ہیں، ہماری فریادیں ہمارے ہونٹوں پر ہوتی ہیں، تو اللہ وہ تمام فریادیں ہماری سن لیتا ہے۔ ذکر الہی میں اتنا سکون ہے، یہ وہ سکون ہے جو ہماری روح کو پہنچاتا ہے۔ یہ ذکر الہی ہمیں دنیا کی فکروں کو ختم کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ یہ ذکر الہی ہماری آخرت کو سنوار دیتا ہے۔ یہ ذکر الہی ہمیں دجال کے فتنوں سے بچاتا ہے۔ یہ ذکر الہی ہمیں مستقبل کے آنے والے حالاتوں سے نہیں ڈرنے دیتا۔ یہ ذکر الہی ہمیں خدا سے مانگنے کی توفیق دیتا ہے، در در پہ بھٹکنے کی توفیق نہیں دیتا۔
در در پہ ہمیں ہاتھ پھیلانے کی توفیق نہیں دیتا۔ یہ ذکر الہی ہمیں دنیا کی محتاجی سے بچاتا ہے۔ یہ فکر الہی ہمیں پرسکون نیند دیتا ہے۔ یہ فکر الہی ہمیں رب کے قریب کرتا ہے۔ یہ ذکر الہی ہمیں رب سے اتنا قریب کر دیتا ہے کہ ہمارے دکھ تکلیفیں صرف ہمارا رب ہی سن سکتا ہے۔ یہ دنیا والوں کو سننے کا موقع ہی نہیں ملتا، نہ ہی ہنسنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ ذکر الہی ہم جب اپنے رب سے کرنے لگ جاتے ہیں تو ہماری روح کو سکون مل جاتا ہے۔ اس ذکر الہی میں بہت سکون ہے، کبھی اے مومن مسلمان کر کے تو دیکھ۔